اور جشن عید میلاد النبی کی تمام پروگرامات جو ہیں ہوتے رہیں گے، اور جو حاسدین ہیں، جو مخالف ہیں، وہ بغض کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے، آمینہ کے پالے کا کالی کملی والے کا، آمینہ کے پالے کا کالی کملی والے کا جشن ہم مناتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں، جشن ہم مناتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں۔ الحمدللہ انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ نعرہ رہے گا، صدائیں درود کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، صدائیں درود کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، یہ جشن عید میلاد ہوتا رہے گا، یہ جشن عید میلاد ہوتا رہے گا۔ عزیزان گرامی، تو آپ حضرات سمجھ گئے کہ یہ جو ہم جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام کی تعلیمات سے بھی ثابت ہے، اور ہمارے بڑے بڑے اکابر نے یہ جشن عید میلاد النبی منایا ہے۔ اس لیے ہم بھی جشن عید میلاد النبی بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ، بڑے ہی خوش ہو کر جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے کہ جشن عید میلاد النبی منانا قرآن، صحابہ کرام کی تعلیمات، نبی پاک کی تعلیمات سے ثابت ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم سب کو چاہیے کہ جشن عید میلاد النبی بڑے ہی دھوم دھام سے مناؤ۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمارے درمیان بھیج کر ہم پر سب سے بڑا فضل فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت میں فرما دیا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے جشن عید میلاد النبی بڑے دھوم دھام سے مناؤ۔ عزیزان گرامی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج بہت جگہ، بہت بڑے سٹیوں میں جب جشن عید میلاد النبی منایا جاتا ہے تو لوگ جشن عید میلاد النبی کے جلوسوں میں ڈی جے لگا کر ناچ گانا ڈانس وغیرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سب جو ہے ناجائز و حرام ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ناجائز و حرام ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارا اسلام یہ سکھاتا نہیں، شریعت یہ نہیں سکھاتی۔ عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے کہ جب جشن میلاد النبی کا دن آئے تو اور ہم جلوس میں جب جانے لگے تو باوضو ہو کر نگاہوں کو نیچے رکھتے ہوئے، یعنی جس طرح آپ عید الاضحیٰ، عید الفطر کے لیے تیار ہو کر جبہ ازار پہن کر سرما لگا کر عطر لگا کر جاتے ہو، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ جشن میلاد یعنی نبی کی ولادت کا دن آئے تو اس دن بھی ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی جبہ ازار پہن کر عطر لگا کر سرما لگا کر بڑے ہی ادب کو ساتھ جلوس میں شرکت فرمائیں، نگاہیں آپ کی نیچے ہو، آپ کے لبوں پر جو ہے حمد باری تعالیٰ ہو، نبی پاک کی نعت ہو، نبی پاک کی آمد کے نعرے ہو، درود پاک پڑھتے ہوئے ادب و احترام کے ساتھ کسی کو تکلیف نہ دیے بغیر ادب و احترام کے ساتھ ہمیں جلوس محمدی نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، آج بے شمار لوگ جو ہے بے حرمتی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جھنڈوں کو پھراتے ہوئے نبی پاک کے گنبد کی بے حرمتی کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ ہرگز آپ ایسا نہ کریں، بلکہ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ جشن عید میلاد النبی منائیں۔ عزیزان گرامی، آج عید میلاد النبی منانا، پہلے کچھ بدعقیدہ لوگ کہتے تھے جشن عید میلاد النبی منانا قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، لیکن ہمارے بڑے بڑے اکابر نے بے شمار دلائل پیش کیے ان کے سامنے۔ آج وہ کوئی یہ نہیں کہتے کہ جشن عید میلاد النبی منانا جائز نہیں، بلکہ کچھ ہمارے نوجوان جو یہ برائیاں کرتے ہیں اس پر آواز اٹھاتے ہیں کہ آپ کے میلاد میں تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ بس ڈی جے وغیرہ لگا کر ناچ گاتے ہیں، یہ سب حرام کام کرتے ہیں۔ انگلی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ بدعقیدہ لوگ کہ میلاد کا جلوس نکالنا جائز ہی نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کیونکہ اس میں ڈی جے وغیرہ ناچ گانا ہوتا ہے اس لیے میلاد کا جلوس نکالنا جائز ہی نہیں، کچھ بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں اگر کوئی کام ہم شروع کریں اس میں کچھ نیک کام ہو، اچھا کام ہو، اور اس اچھے کام میں کوئی برا کام شامل ہو جائے تو کیا دونوں کو بند کر دیا جائے؟ دونوں کو بند کر دیا جائے؟ تو آپ کا جواب یہی ہوگا نا، جو اچھا کام ہے اس کو جاری رہنے دے اور جو برا کام چل رہا ہے اس کو بند کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی اگر آپ کے گھر کے اندر خنزیر گھس جائے
تو بتاؤ آپ اپنے گھر سے اس خنزیر کو مار کر بھگاؤ گے، صاف کرو گے، یا ایسا کرو گے کہ گھر کا دروازہ بند کر کر گھر ہی گرا دو گے؟ نہیں نا، بلکہ گھر کو رہنے دیں گے، بلکہ خنزیر کو آپ مار کر باہر ڈھکلیں گے، صاف کریں گے۔ تو اسی طرح اگر جلوس محمدی نے کہیں برائیاں اس طرح کی نظر آ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جو اچھا کام ہو رہا ہے اس کو جاری رہنے دے، اور جہاں کہیں بھی ڈی جے وغیرہ لگا کر لوگ ناچتے ہیں ایسے لوگوں کا بیکاٹ کرے، ایسے لوگوں کو ایسے جلوس کے قریب آنے ہی نہ دیں، بلکہ برائی کو ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ ہر سنی صحیح عقیدہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے برائیوں کو ختم کرے، جو ناچے ایسے لوگوں کو جلوس محمدیہ کے قریب آنے ہی نہ دے۔ عزیزان گرامی، بڑا افسوس ہوتا ہے، ہم کب تک نبی پاک کو کب ہم لوگ راحت پہنچائیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم وہ بھی نہ دے سکے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا درود پڑھنے سے مجھے خوشی ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ وہ بھی نہ دے سکے۔ اور میلاد کے نام پر لوگ جمع تو ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی لوگ ڈی جے لگا کر ناچ گانا کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کرتے۔ اس لیے یہ دعوت میں فکر دیتا ہوں آپ حضرات کو۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا آپ کو ناچنے گانے کے لیے بنایا ہے، یعنی نبی پاک کو ٹھیس پہنچانے کے لیے بنایا ہے؟ یاد رکھو مسلمانوں، یہ مسلمانوں کے اخلاق نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے آپ کو ناچنے گانے کے لیے نہیں بنایا ہے، اللہ نے آپ کو نبی کے لیے بنایا ہے، اور آپ سب نبی کی امانت ہو۔ اسی لیے میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ نے فرمایا تھا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے، نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اس لیے آپ سب جو ہے حضور کی امانت ہو۔ عزیزان گرامی، ان تمام خرافات سے آپ باز آئیں، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ جشن عید میلاد النبی منانے کی کوشش کریں۔ آج جلوسوں میں ناچ گانا ہو، ایسے لوگوں کا بیکاٹ کریں، ایسے لوگوں کو جو ہے جلوس کے قریب ہی نہ لانے دیں۔ عزیزان گرامی، بتاؤ ہم نبی پاک کے ماننے والے ہو کر، نبی کی امتی ہو کر غیروں کے طریقے کو آج ہمیں اپناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی پاک کی روح کو ہم تکلیف پہنچاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جس گھر میں چمچ یا برتن گرتا ہے، اس کے گرنے سے جو چھن چھن کی آواز آتی ہے، شیطان اس آواز کو بھی سن کر خوش ہوتا ہے اور ناچتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان گرامی، ہمارے بزرگان دین نے جس طریقے سے جشن عید میلاد النبی منایا کرتے تھے، اسی طریقے سے ہمیں بھی جشن عید میلاد النبی منانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جب جشن عید میلاد النبی کا دن آئے تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ جبہ ازار پہنتے ہوئے، ہو سکے تو امامہ شریف سر پر باندھے، عطر لگائے، سرما لگائے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ جلوس میں شرکت فرمائے، اور نعت پاک پڑھتے ہوئے، نبی پاک پر درود پڑھتے ہوئے، حمد و ثنا پیش کرتے ہوئے، نبی کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے، سرکار کی آمد کے نعرے لگاتے ہوئے، بڑے ہی ادب کے ساتھ کسی کو تکلیف دیے بغیر جانے کی کوشش کرے جلوس میں۔ عزیزان گرامی، ایسے جلوس کو اللہ رب العزت قبول فرمائے گا۔ اگر ایسے جلوس میں اگر آپ ناچیں گے گائیں گے تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، وہ سارا گناہ آپ کے سر ہوگا۔ اس لیے گناہوں سے بچے۔ اسلام میں شریعت کے اندر جو ہے ناچنا گانا حرام ہے، اس لیے یہاں سے یہ پیغام لے کر جائے، اگر آپ جلوس میں جائیں گے تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ جائیں گے، نبی کی نعت پڑھتے ہوئے، نبی کی آمد کے نعرے لگاتے ہوئے، درود پاک لبوں پر سجاتے ہوئے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی ناچنے گانا والا ہے، اگر کوئی ڈی جے وغیرہ لگا کر ناچنے، ایسے لوگوں کا بیکاٹ کریں، ایسے لوگوں کو جلوس سے جو ہے دور کر دیں، ان کا کوئی جلوس سے تعلق نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، خدا کی قسم نبی پاک کی روح کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ ہمارے ذوق، شوق، عقیدت، محبت، الفت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو نبی پاک کی تعلیمات اور اسوائے حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں اس شعر کے ساتھ اپنا گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ بلا حق سے عقیدہ اہل سنت کام، الحمدللہ بلا حق سے عقیدہ اہل سنت کام، پڑا ہے
فرشتوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا، زمین اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا بنایا، رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا۔ آئیے میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں کسی بھی قسم کی غلطیاں ہوں تو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہر گھر میں جلاؤ مسلک احمد رضا کا چراغ۔ عزیزان